بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کگنیٹیو ڈسٹارشن کی، کہ کگنیٹیو ڈسٹارشن کیا ہے اور اس کے ٹائپس کون کون سے ہیں۔ بیسیکلی کگنیشن کا مطلب ہے سوچ سمجھ، اور ڈسٹارشن کا مطلب ہے ٹویسٹنگ یا سوچ سمجھ میں ٹیڑھا پن آ جانا، اس کو ہم بولتے ہیں کگنیٹیو ڈسٹارشن۔ اگر ہم ڈیفائن کریں کہ کگنیٹیو ڈسٹارشن کیا ہے تو دس از این ایگزاجریٹڈ اینڈ irrational تھاٹ پیٹرن۔ یہ تھاٹ کی وہ پیٹرن ہے جو بڑا چڑھا کے ہم کرتے ہیں اور وہ خلاف عقل ہوتا ہے، عقل کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کگنیٹیو ڈسٹارشن۔ تو کگنیٹیو ڈسٹارشن آگے جا کے نہ ہماری اپنی لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے بلکہ سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کی یا فیملی ممبرس کی لائف کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، جن لوگوں کو کگنیٹیو ڈسٹارشن ہوتی ہیں۔ اصل میں کگنیٹیو ڈسٹارشن جو ہے وہ بہت کامن ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کگنیٹیو ڈسٹارشن کے حوالے سے، لیکن اگر وہ اس قدر زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی لائف ڈسٹرب ہو، اس کی سوشل اور آکوپیشنل لائف ڈسٹرب ہو، اور دوسروں کو بھی اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر ہم اس بندے کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو دکھانا پڑتا ہے یا اس کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم سب کو کوئی نہ کوئی ابنارملٹی تو ہے، کیونکہ انسان تو بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر قسم کے تکلیفات کا وہ سامنا کرتے ہیں، ہر قسم کے ایڈورس لائف ایونٹ ان پہ آ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہوپ فل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر صبح ایک ٹکر بھی کھا جائے تو وہ پورا دن نگیٹیو سوچتے ہیں کہ آج میں نے ٹکر کھایا ہے، میرا دن اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی سوچ وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے تھاٹ پیٹرن پہ کہ کس طرح ہم سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ٹائپس ہیں کگنیٹیو ڈسٹارشن کی، اس میں ہے پرسنلائزیشن۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ وہ بات کو پرسنلائز کرتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ اوپر ڈالتے ہیں اس بات کو۔ زیادہ تر اکثر پیرنٹ اگر بچہ فیل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری پیرنٹنگ میں کوئی غلطی ہو چکی ہے، یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے اوور جنرلائزیشن۔ اگر کسی انسان کا ایک ہی بندے سے، اگر کسی ڈاکٹر سے بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا ہو یا پولیس والے سے بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ سارے ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں، سارے پولیس والے اچھے نہیں ہیں۔ اس طرح مطلب ایک ایگزامپل ہے، اور بھی اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سنگل انسیڈنٹ سے وہ پوری لائف جو ہے یا پورے لوگوں کو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ تو دس از کارڈ اوور جنرلائزیشن۔ اس کے علاوہ ہے ڈائیکاٹمس تھنکنگ۔ ڈائیکاٹمس تھنکنگ کو ہم پولرائز تھنکنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے مطلب اس طرح کا جو تھاٹ پیٹرن ہے یا تھنکنگ، اس طرح کے سوچ والے انسان جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک پول پہ ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو کہے گا کہ یا تو آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ میرے خلاف ہیں، وہ بالکل ایکسٹریم پہ سوچتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں اور دوسروں لوگوں کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں آل اور نتھنگ، بلیک اور وائٹ، ایول اور ہیون، اس طرح کا سوچ ان کے ہوتا ہے، بالکل ایک پول پہ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ہی ہیبچولی ان کی جو عادت ہوتی ہے بالکل ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ریالٹی کو نہیں پہنچ پاتے، اور اپنی اور دوسروں لوگوں کی زندگی
زندگی کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے سلیکٹیو ابسٹریکشن۔ سلیکٹیو ابسٹریکشن میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بات ہو، کوئی ڈسکشن ہو، تو وہ اپنی مطلب کی جو نیگیٹیو بات ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑا چڑھا کے بولتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس ہے منیمائزیشن اور میگنیفیکیشن۔ منیمائزیشن اور میگنیفیکیشن کو ہم سیدھا الفاظ میں اس طرح بیان کریں گے کہ یا تو وہ بندہ انڈر اسٹیمیٹ کرے گا ایک ایونٹ کو یا ایگزاجریٹ کرے گا ایک ایونٹ کو۔ یہ زیادہ تر نارسسسٹک ڈیفینس میں ہوتا ہے۔ جتنی بھی سیاستدان لوگ ہیں وہ اپنی جو اچھائیاں ہیں یا انہوں نے کچھ کام کیے ہیں وہ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی جو مطلب کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ اس کو منیمائز کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں۔ تو دس از کالڈ میگنیفیکیشن اور منیمائزیشن۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے آربیٹری انفرنس۔ آربیٹری انفرنس یہ ہوتا ہے کہ ہم کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں with little or no evidence۔ ہمیں بات بہت بڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا پتا ہے، تو اس سے ہم پورے آگے بات بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں ریالٹی کا پتہ نہیں ہوتا، بہت بڑی بات ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا سن لیا ہے یا تھوڑی سی انفارمیشن اس پرابلم یا اس بات کے حوالے سے ہمیں ہے، تو ہم اس سے آگے اور باتیں سوچ لیتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، جس سے آگے جا کے ہماری زندگی میں بھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہر کسی کو اس طرح کے مطلب کگنیٹیو ڈسٹارشن ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کگنیٹیو ڈسٹارشن ایک انسان میں اس حد تک زیادہ ہو کہ اس کی اپنی سوشل اور آکوپیشنل لائف بھی ڈسٹرب ہو اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور مشکلات میں ڈالتے ہیں، تو پھر اس کو کنسلٹیشن کرنا چاہیے اپنے سائیکیٹرسٹ سے۔ یا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کگنیٹیو ڈسٹارشن والا جو سوچ ہے وہ ہے کیٹاسٹروفک تھنکنگ۔ کیٹاسٹروفک تھنکنگ میں پیشنٹ جو ہے یا انسان جو ہے وہ آلویز ایکسپیکٹنگ ڈیزاسٹر، وہ ہمیشہ ڈیزاسٹر یا کسی آفت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کی ہمیشہ سوچ جو ہے ایک اس طرح کی ورس سوچ ہوتی ہے کہ بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، مطلب کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے بازار جانا ہے، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، تو اس کی دادی یا اس کی جو مطلب امی ہے وہ سوچتی ہے کہ بس یہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا۔ یا اس طرح کے سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی فون آ جاتی ہے تو فون اٹھائے بغیر ان کی ڈائریکٹ بس کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، یا ہمارا بچہ جو باہر گیا ہے اس کو کوئی مصیبت آ چکا ہوگا۔ تو اس طرح کے سوچ وہ رکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کیٹاسٹروفک تھنکنگ۔ تو جن لوگوں میں بھی اس طرح کی ابنارملٹیز ہے تو وہ اپنے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔